بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کوڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعہ کے زمان کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت کے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی 10ویں سال بعثت کو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے نماز جناب ابو طالب کی وفات کے بعد یعنی بعثت کے 10ویں سال کو واجب ہو گئی، تو 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت پہ واجب ہو گئی تھی۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا کہ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ دیر توقف کیا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجئے، آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر تک نہ ہوگی۔